اس کالی سے کون شادی کرے گا بھلا؟ اسی لیے جو رشتہ آیا ہے اس سے شادی کر کے فارغ کرو۔ میری سوتیلی ماں نفرت سے بولی تو میں آنسو صاف کرتی سورہ یاسین پڑھنے لگی۔ میرا رنگ کالا تھا، ہر کوئی میرا مذاق اڑاتا تھا، جبکہ میری سوتیلی بہنیں بہت حسین تھیں اور ان کی اسی خوبصورتی کی بنا پر سب کی شادی اونچے خاندان میں ہوئی تھی، اور اسی خاندان کے ایک معمولی ملازم کے لیے میرا رشتہ آیا تھا۔ میری شادی اسی ملازم سے ہو گئی۔ میں اس کے ٹوٹے پھوٹے گھر میں دلہن بنی بیٹھی آنسو ضبط کر رہی تھی جب شوہر کمرے میں آیا اور مجھے دیکھتے ہی میرا ماتھا چوم کر بولا، میری شہزادی تم بہت حسین ہو، پر میں اپنی قسمت پر خوش نہ تھی۔ جب ہی میری زندگی ہمیشہ ایک آزمائش رہی۔ میں اپنے والد کی پہلی بیوی کی اولاد تھی۔ میری ماں کے اس دنیا سے چلے جانے کے کچھ مہینے بعد ہی میرے والد نے دوسری شادی کر لی۔ اس بیوی سے میری سوتیلی بہنیں تھیں۔ میری سوتیلی بہنیں خوبصورتی میں ایک سے بڑھ کر ایک تھی، جبکہ میں کالی تھی، اسی لیے وہ سب مجھے کسی خاطر میں نہ لاتی۔ میرا کالا رنگ میری بدقسمتی بن گیا۔ میری سوتیلی ماں ہمیشہ مجھے اپنی بیٹیوں سے کمتر سمجھتی۔ وہ میری ذات کو نفرت کے ترازو میں تولتی اور میرے وجود کو ایک بوجھ کے طور پر دیکھتی۔ جب بھی کبھی میں نے سوتیلی ماں اور سوتیلی بہنوں کے رویے کا گلہ اپنے والد سے کیا تو ہمیشہ انہیں بے بس پایا۔ مجھ سے اپنے والد کی بے بسی دیکھی نہ جاتی، اسی لیے میں نے اب صبر کرنا سیکھ لیا تھا، کیونکہ وہ سوتیلی ماں سے ڈرتے، کبھی میرے حق کے لیے نہیں بولتے تھے۔ انہیں ڈر تھا کہ اگر میری سوتیلی ماں ناراض ہوگی تو وہ یہ گھر چھوڑ کر چلی جائے گی۔ میری سوتیلی بہنیں میرے کالے رنگ کی وجہ سے مجھے حقارت بھری نظروں سے دیکھتی۔ سوتیلی ماں نے مجھے ان سے کئی درجہ نیچے رکھا ہوا تھا۔ مجھے اپنی بدقسمتی پر رونا آتا، مگر میں اپنے آنسو ضبط کر لیتی، کیونکہ میرے آنسو دیکھنے والا اس دنیا میں کوئی نہ تھا۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہر رشتے کے لیے ترستی ہی رہی۔ والد نے بھی اپنی دوسری بیوی کو خوش کرنے کے لیے منہ موڑ لیا۔ وہ اپنی دوسری بیٹیوں پر تو جان نچھاور کرتے، مگر میرے لیے ان کا پیار صرف ایک حسرت بنا رہا۔ میرے والد میری سوتیلی بہنوں کے لیے اچھے اچھے کپڑے لاتے تو میں حسرت بھری نگاہوں سے ان کپڑوں کو دیکھتی جو میری قسمت میں نہیں تھے، بلکہ میں تو اپنی سوتیلی بہنوں کی اترن پہنا کرتی۔ شاید وہی میرا نصیب تھا۔ میں اپنی قسمت کے لکھے پر راضی تھی۔ شاید ان سب کی نفرتیں ہی میرا مقدر تھی۔ ایک دن میں سب کے لیے کچن میں ناشتہ بنا رہی تھی کہ میری سوتیلی بہن گلا پھاڑے مجھے آوازیں دینے لگی۔ میں سب کام وہیں پر چھوڑ کر اس کے کمرے کی طرف بھاگی کہ نہ جانے کیا قیامت برپا ہو گئی ہے جو اس طرح وہ گلا پھاڑ کر چلا رہی ہے۔ جب میں اس کے کمرے میں گئی تو وہ کسی خادم کی طرح میرے اوپر چلاتے ہوئے بولی، میں نے تم سے کہا تھا نا کہ میرے کپڑے استری کر دینا، مجھے کالج کے لیے دیر ہو رہی ہے، مگر تم تو اپنی مرضی کرتی ہو، کسی کی کہاں سنتی ہو۔ میں اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو مروڑتے ہوئے بولی، وہ میں کچن میں ناشتہ بنا رہی تھی، مجھے یاد ہی نہیں رہا، میں ابھی کپڑے استری کر دیتی ہوں۔ تو غصے سے بولی، اب کھڑی میرا منہ کیا دیکھ رہی ہو، جاؤ جلدی سے یہ کپڑے اٹھاؤ اور جا کر استری کر کے لاؤ۔ میں نے جلدی سے وہ کپڑے اٹھائے اور استری کرنے لگی۔ اتنی دیر میں میری سوتیلی ماں مجھے آواز دیتے ہوئے بولی، آج اس گھر میں مجھے ناشتہ ملے گا یا نہیں؟ یہ لڑکی تو کسی کام کی نہیں ہے۔ میں آواز دیتے ہوئے بولی، جی بس ابھی ناشتہ لے کر آ رہی ہوں۔ میں زنیرہ کے کپڑے استری کر رہی تھی، اسی لیے ناشتے میں دیر ہو گئی۔ تو میری سوتیلی ماں نفرت بھری نگاہوں سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولی، تم نے کبھی کوئی کام وقت پر کیا بھی ہے؟ نخرے کرتی ہو کام کرتے ہوئے، ایسے جیسے کوئی مہارانی ہو۔ میں آنکھوں میں آنسو لیے واپس کچن میں آ گئی۔ میں جانتی تھی میری سب دلیلیں سوتیلی ماں کے سامنے بے سود ہیں، مگر یہ بھی سچ تھا کہ میں نے گھر بھر کے کاموں کا بوجھ اپنے کندھوں پر ڈال رکھا تھا۔ اس کے باوجود مجھے ذلت اور نفرت کے سوا کچھ حاصل نہ تھا۔ میں اپنے کمرے میں جا کر اکثر اپنی اماں کو یاد کر کے رویا کرتی، جس نے نہ تو اپنی ماں کا پیار دیکھا اور نہ ہی اس کی ماں کو اس کے اوپر اپنی ممتا لٹانے کا موقع ملا۔ میں اکثر حالات سے تنگ آ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی کہ کاش مجھے بھی اپنی ماں کے ساتھ اس دنیا سے اٹھا لیتے۔ اس بے رحم دنیا میں کوئی بھی میرا ہمدرد نہیں تھا، یہاں تک کہ میری سوتیلی بہنیں بچپن سے ہی میرے خلاف تھی۔ نہ جانے ان کو مجھ سے کیا شکایت تھی کہ وہ مجھے ہر بات پر ذلیل کرتی، اور میری سوتیلی ماں اپنی بیٹیوں کا بھرپور ساتھ دیتی کہ میرے والد بھی مجھے حقیر نظروں سے دیکھنے لگے۔ میں اپنی سوتیلی ماں بہنوں کی حقارت بھری نظروں کا سامنا تو کر سکتی تھی، مگر اپنے والد کا میرے ساتھ وہ رویہ میرے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا۔ میں سسک کر رہ جاتی۔ اس وقت مجھے شدید دکھ ہوتا جب میرے والد اپنا سارا پیار ان بیٹیوں پر لٹاتے اور میرے حصے میں کچھ نہ آتا۔ تو میری سوتیلی ماں طنز کرتے ہوئے کہتی، تمہارے کالے رنگ کی وجہ سے تمہارا باپ تمہیں اپنے سے دور رکھتا ہے۔ مجھ پر قیامت تو تب ٹوٹتی اور میں احساس کمتری کا شدید شکار ہوتی جب میرے والد میری سوتیلی بہنوں کو اپنے ساتھ کسی فنکشن میں لے جاتے اور میں حسرت بھری نگاہوں سے ان کو دیکھتی رہ جاتی۔
किसी को मेरे अकेले होने की कोई टेंशन ही ना थी। वक्त बहुत तेजी से गुजर रहा था। मैं और मेरी सौतेली बहनें जवान थी। वो इस कदर हसीन थी कि उनके गुलाबी रंग, सितारों की तरह चमकती आंखें उनकी खूबसूरती में इस कदर इजाफा करती थी कि आए दिन उनके लिए अमीर और मुअज़्ज़ज़ रिश्ते आते। उनको इसी बात का बहुत गुरूर था कि हमारे हुस्न की वजह से आए दिन हमारे रिश्ते आते हैं, और मेरी सौतेली माँ उनके जहेज और शादियों में अपनी पूरी तवानाइयां सर्व करती। मेरी सौतेली माँ ने मेरी माँ का सारा जेवर जिस पर मेरा हक था वो अपनी बेटियों को दे दिया। मेरे वालिद ने भी उनकी शादियों में कोई कसर न छोड़ी, दुनिया की हर खुशी लाकर उनकी झोली में डाली। लेकिन जब मेरी शादी की बारी आई तो मेरे लिए किसी ने मोहब्बत या इज्जत की बात तक नहीं की। यहाँ तक कि मेरे वालिद भी इस मामले में खामोश रहे। ना तो उन्होंने मेरी खुशियों की परवाह की और ना ही मुझे रुखसत करते वक्त अपने वालिद का साया नसीब हुआ। वो हमेशा गैरों की तरह मुझसे खिंचे खिंचे से रहे, क्योंकि मेरी सौतेली माँ के आगे उनकी एक न चलती थी। वो हर मामले में मेरी सौतेली माँ के आगे बेबस थे। एक दिन मेरी सौतेली माँ ने सख्त लहजे में कहा कि इस काली को जल्दी फारिग करो, जो रिश्ता है उसी से शादी कर दो। वैसे भी इसके लिए कोई अच्छा रिश्ता तो आने से रहा। जिस तरह की इसकी शक्ल सूरत है, कोई भी अमीर या अच्छे खानदान का रिश्ता तो इसके लिए आएगा नहीं। तो बेहतर है जो रिश्ता आया है उसे कबूल करो और इसे इस घर से चलता करो। वैसे भी ये लड़की बोझ और शर्मिंदगी के अलावा हमारे लिए और कुछ नहीं है। मेरे वालिद मेरी सौतेली माँ के आगे खामोश बैठे रहे। उनके मुंह से मेरी हमदर्दी में एक लफ्ज भी न निकला। अपनी सौतेली माँ की ये बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू भर आए कि मैं इन सब लोगों पर बोझ कैसे हूँ। ना तो मैंने कभी पहनने को कुछ आला मांगा, ना ही खाने के लिए कभी अपनी सौतेली माँ और वालिद से किसी भी चीज के लिए जिद की। लेकिन मैं जानती थी कि मेरे एहतजाज का कोई फायदा नहीं है। जिस तरह मेरी सौतेली बहनों की शादी बहुत ऊंचे घरों में हुई थी, मैं भी अपनी शादी ऐसे ही घर में होने का ख्वाब देखा करती। मगर मैं नहीं जानती थी कि मेरे ये सब ख्वाब अधूरे रह जाएंगे। तो मैंने अपने आंसू पोंछे और कुरान की सूरह यासीन पढ़ने लगी। शायद खुदा से सब्र की दुआ मांग रही थी। कुरान पढ़ते हुए मेरे आंसू मोतियों की तरह गिर रहे थे और मैं अपने रब से अच्छी किस्मत के लिए दुआ कर रही थी, क्योंकि मैं रवैयों से तंग आ चुकी थी। मेरे सब्र की हदें खत्म हो चुकी थी। मैं भी चाहती थी कि मेरी किस्मत में कोई ऐसा हो जिसके होने से मुझे वो इज्जत और मान मिले जो मुझे अपनी सौतेली माँ और बहनों से न मिल सका। उन हिकारत भरी निगाहों को बर्दाश्त करके मेरे सब्र की हदें खत्म हो चुकी थी। मैं चाहकर भी अपने लिए आवाज नहीं उठा सकती थी, क्योंकि मैं जानती थी कि अगर मैंने आवाज उठाई भी तो मेरी आवाज को मेरी सौतेली माँ और बहनें दबा देंगी और फिर मेरे हिस्से में जिल्लत और रुसवाई के सिवा कुछ न आएगा। एक दिन मेरी सौतेली बहन अपने शौहर के साथ घर आई तो उसका इस कदर अच्छा पहनावा देखकर मेरे दिल में भी हसरत जागी कि मैं भी शादी के बाद ऐसे ही बन संवर कर रहूं। मगर वो तो सिर्फ मेरा ख्वाब था जो शायद कभी हकीकत नहीं बन सकता था। मैं ठंडी आह भर कर रह गई, क्योंकि मेरी किस्मत ऐसी कहाँ थी कि मैं भी किसी ऊंचे खानदान में जाती। अपनी शादीशुदा सौतेली बहनों की तरफ देखकर मैंने भी अपनी सौतेली माँ से बात करने का फैसला किया। मैं हरगिज़ उसाम मुलाजिम से शादी नहीं करूंगी। ये सोचते ही मेरे पसीने छूटने लगे कि अगर मैंने ये बात कर ली तो न जाने मेरे ये अल्फाज क्या असरात मुरतब करेंगे। मगर मैंने हिम्मत जमा की, आज तो अपने हक में बात करके ही रहूंगी। मेरे दिल में सौतेली माँ के खिलाफ नफरत का एक जरा भी मौजूद नहीं था। मैंने सोचा कि अपनी सौतेली माँ के आगे रहूंगी तो शायद उनका दिल नरम पड़ जाए और वो मेरी शादी उस आम इंसान से न करे। मैं खौफ और घबराहट के मिले जुले असरात के साथ अपनी माँ के कमरे में गई तो वो मेरी सौतेली बहन से फोन पर बातें कर रही थी। मैंने तो तुम्हारे वालिद से कहा है कि उस कलमूही का रिश्ता वहीं पर पक्का कर दें, कम से कम उससे जान तो छूटेगी मेरी। मेरा तो जी नहीं चाहता कि मैं उसकी शक्ल भी देखूं, मगर क्या करूं, मजबूरी है। जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती उसे इस घर में बर्दाश्त तो करना पड़ेगा। कमरे में जाने से पहले माँ के ये अल्फाज मेरे ऊपर बिजली की तरह गिरे और मैं उन्हीं कदमों वापस आ गई। मेरे दिल में जो उम्मीद की एक किरण थी कि मैं अपनी सौतेली माँ को इस रिश्ते के लिए इनकार कर दूंगी, वहीं पर मेरी उम्मीद अपनी सौतेली माँ की बातें सुनकर दम तोड़ गई और मैंने सब कुछ अपनी किस्मत पर छोड़ दिया। जल्द ही मेरी शादी तय हो गई, वो भी एक मामूली मुलाजिम के साथ। उस दिन मेरी माँ और बहनों ने किसी खुशी का इजहार नहीं किया, बल्कि मेरे लिबास और जेवरात का मजाक उड़ाती रही। मुझे शादी के लिए किसी ने शॉपिंग तक न करवाई, बल्कि मैंने अपनी माँ के बहुत पुराने पड़े हुए कपड़ों में से माँ की शादी के दिन वाला जोड़ा निकाला और वही पहन लिया। जितना मेरे पास था मैं उसी में सब्र शुक्र करके एक सादा दुल्हन के रूप में एक पुराने और छोटे से घर में बैठी थी। मेरे दिल में कड़वाहट और बेबसी का तूफान था। इस तूफान का हिस्सा एक वाहिद मैं ही थी, क्योंकि मेरे रोने या हंसने से मेरे वालिद के घर में किसी पर कोई असर नहीं था। मेरी रुखसती वाले दिन मुझे अपनी माँ की कमी शिद्दत से महसूस हुई।
وہ دن جو ایک دلہن کے لیے بہت خاص ہوتا ہے، وہ دن میرے لیے عام دنوں سے زیادہ تکلیف دہ تھا، کیونکہ کوئی بھی تو میری خوشی میں خوش نہ تھا، نہ میری سوتیلی ماں اور نہ بہنیں، اور جس کی خوشی میرے لیے سب سے زیادہ عزیز تھی وہ میرے والد تھے، جنہوں نے مجھے یہ تک احساس نہ دلایا کہ ان کا سایہ میرے سر پر موجود ہے۔ میں اپنے دل میں ہزاروں حسرتوں کا گلا گھونٹتے ہوئے ان بے رحم لوگوں کے چنگل سے نکل کر ایک عام سے گھر میں آ گئی۔ اس دن میرا دل خون کے آنسو رویا۔ شادی کی رات میرے شوہر کمرے میں آئے، میں نظریں جھکائے اس پرانے کمرے میں بیٹھی تھی۔ میرے دل میں خوشی اور مسرت کچھ بھی تو نہ تھا، جبکہ میرے شوہر کی آنکھوں میں میرے لیے چمک اور محبت تھی، جو شاید میری زندگی میں پہلی بار کسی نے مجھے دی تھی۔ اس سے پہلے تو میں نے دوسروں کی آنکھوں میں اپنے لیے صرف نفرت اور حقارت ہی دیکھی تھی۔ انہوں نے میرا ماتھا چومتے ہوئے کہا، میری شہزادی، تم دنیا کی سب سے حسین عورت ہو۔ ان کے یہ الفاظ میرے دل پر گہرے نقش چھوڑ گئے، لیکن میں ابھی اپنی قسمت سے خوش نہیں تھی۔ مجھے لگا کہ یہ الفاظ میرے لیے نہیں بلکہ کسی خوبصورت اور گوری رنگت والی لڑکی کے لیے ہونے چاہیے، جبکہ میں معمولی شکل و صورت اور کالے رنگ کی تھی۔ مگر اب نکاح کے بعد چونکہ میرا شوہر ہی میرا سب کچھ تھا، تو اس کا یوں تعریف کرنا مجھے بہت بھایا۔ ان کے وہ الفاظ میرے کانوں میں مٹھاس چھوڑ گئے۔ اس دن مجھے اپنے شوہر کی تعریف کرنے کی وجہ سے ایسا لگا جیسے میں دنیا کی حسین ترین لڑکی ہوں اور دنیا کی خوبصورتی میرے اوپر آ کر ہی ختم ہوتی ہے۔ میری آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ میرے شوہر اپنی انگلی کے پوروں پر وہ آنسو رکھتے ہوئے بولے، یہ آنسو تمہاری آنکھوں میں دوبارہ نہ آئے، کیونکہ میرے لیے یہ بہت قیمتی موتی ہیں جنہیں میں ہرگز ضائع نہیں ہونے دوں گا۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہاری گزشتہ زندگی میں ہونے والے تمام دکھوں کا مداوع کروں گا اور تمہاری آنے والی زندگی کو خوشیوں سے بھر دوں گا۔ مجھے میرے شوہر کی ان باتوں سے بہت حوصلہ ملا۔ میں مطمئن تھی کہ شاید میری آنے والی زندگی خوشیوں بھری ہوگی، مجھے بھی خوشیاں نصیب ہوں گی جن کے لیے میں آج تک ترستی رہی۔ میرے شوہر کے ساتھ میری ایک نئی زندگی شروع ہو چکی تھی، جس میں اپنے شوہر کے ساتھ کسی حد تک خوش تھی، مگر دل میں ایک خلا تھا۔ اپنے شوہر کے گھر قدم رکھتے ہی میں نے اس چھوٹے سے ٹوٹے پھوٹے مکان کو دیکھا۔ کچے فرش پر پرانے فرنیچر اور دیواروں پر پھیلی دراڑوں نے مجھے یہ احساس دلایا کہ یہ گھر میری پرانی زندگی سے بھی زیادہ مشکل ہوگا، مگر میرے شوہر کی باتوں سے لگتا تھا جیسے میری آنے والی زندگی میں وہ مشکلات اور پریشانیاں نہیں ہوں گی جو کہ میں اپنی پہلی زندگی میں دیکھ چکی تھی۔ میرے شوہر کے اور میرے علاوہ اس گھر میں دوسرا کوئی اور نہیں تھا۔ اپنی موجودہ حالت سے وہ ٹوٹا پھوٹا گھر اپنی مالی حالت کا بولتا ثبوت تھا، جبکہ میرے والد کا گھر تو اس سے لاکھ درجے بہتر حالت میں تھا، جہاں میں نوکرانیوں کی طرح رہتی۔ مگر میرے شوہر کا گھر اپنی بری حالت میں ہونے کے باوجود بھی مجھے یہ احساس دلاتا کہ میں وہاں کی ملکہ ہوں، وہاں صرف میری حکمرانی ہے۔ میں نے جاتے ہی اس گھر کی حالت کو سنوارنے کا فیصلہ کیا اور اپنے شوہر سے بولی، آپ کو نہیں لگتا کہ ہمیں اس گھر کو بہتر حالت میں بنانا چاہیے؟ میری بات سن کر میرے شوہر مسکرا دیے اور بولے، میری شہزادی، اب تم آ گئی ہو نا، تمہارے آنے سے یہ گھر مکمل ہو گیا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ ہم اسے نئے سرے سے تعمیر بھی کر لیں گے۔ ابھی تم اپنے آپ کو اس گھر میں ایڈجسٹ کرو۔ میں جانتا ہوں یہ گھر تمہارے والد کے گھر جیسا بالکل بھی نہیں ہے، مگر کچھ وقت صبر کرو، میں تمہاری خواہش کے مطابق یہ گھر ایک نہ ایک دن ضرور تعمیر کروں گا۔ میں بولی، بے شک یہ گھر میرے والد کے گھر جیسا بالکل نہیں ہے، کیونکہ یہاں مجھے کسی کی جلی کٹی باتیں سننا نہیں پڑتی اور نہ ہی میرے کالے رنگ کی وجہ سے مجھے طنز اور ذلیل کیا جاتا ہے۔ میرے شوہر مجھے پیار سے دیکھتے ہوئے بولے، کوئی میری نظر سے دیکھے تو اسے پتا چلے کہ تم کتنی حسین ہو۔ میں مسکراتے ہوئے اپنے شوہر کی طرف دیکھنے لگی۔ یہ تو آپ صرف میرا دل رکھنے کے لیے کہتے ہیں۔ تو وہ بولے، میں انسان کی ظاہری خوبصورتی کا قائل نہیں ہوں، خوبصورتی انسان کے اندر ہونی چاہیے جو کہ تم میں ہے۔ تمہاری اس خوبی کی وجہ سے میں خود کو خوش قسمت سمجھتا ہوں، کیونکہ تم دوسری لڑکیوں سے بہت مختلف ہو، بہت معصوم اور سادہ سی۔ تمہاری اسی معصومیت نے میرا دل چھو لیا۔ اتنی تعریف کافی ہے یا مجھے مزید تعریف کر کے کھانا ملے گا؟ یہ کہتے ہوئے میرا شوہر زور کا کہا لگا کر ہنسنے لگے۔ میں اپنے شوہر کو گھورتے ہوئے بولی، کھانا تیار ہے، آپ نے ہی مجھے باتوں میں الجھایا ہوا ہے، ورنہ کھانا تو کب کا تیار ہے۔ میرے شوہر میرا ہاتھ تھامتے ہوئے بولے، چلو تو آج ہم بھی دیکھتے ہیں کہ ہماری مسز نے ہمارے لیے کیسا کھانا بنایا ہے۔ میں ہنستے ہوئے بولی، پیار سے بنایا ہے تو اچھا ہی ہوگا۔ میرے شوہر جو محنتی اور سادہ انسان تھے، ان کے لیے میرے دل میں عزت اور محبت کا ایک سمندر چھپا رکھا تھا۔ وہ میرے ساتھ نہایت مہربانی سے پیش آتے، کبھی مجھ سے اونچی آواز میں بات تک نہ کی، ہمیشہ مجھے شہزادی کہہ کر بلانا ان کا معمول تھا۔ لیکن میرا دل ابھی ان کے پیار کو قبول نہیں کر پا رہا تھا، کیونکہ میں اپنی زندگی میں اپنے لیے اس قدر تلخ اور ذلت بھرے الفاظ سن چکی تھی
کہ جب مجھے میرے شوہر پیار بھرے الفاظ سے پکارتے تو وہ الفاظ میرے دل پر کسی تیر کی طرح چبھتے۔ ایک دن میں نے ان سے پوچھا کہ آپ مجھے شہزادی کیوں کہتے ہیں؟ میں تو ایک عام سی لڑکی ہوں، نہ تو خوبصورت اور نہ ہی خاص۔ تو وہ مسکرائے اور بولے، تمہارے چہرے سے زیادہ خوبصورت تمہارا دل ہے۔ جس دن تم خود کو اپنے اندر سے دیکھو گی اس دن یہ بات سمجھ آ جائے گی۔ ان کے الفاظ میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ میں حیران تھی کہ کوئی اتنی محبت کے ساتھ کیسے ایک عام سی لڑکی کو دیکھ سکتا ہے۔ میری سوتیلی ماں اور بہنوں کا رویہ اب بھی میرے ساتھ ویسا ہی تھا۔ وہ مجھ پر طنز کرتی رہتی۔ جب کبھی ان سے میرا سامنا ہوتا تو وہ مجھے حقارت اور نفرت بھری نگاہوں سے دیکھتی اور کہتی، دیکھا تمہارا شوہر تمہیں راجکماری کہتا ہے، مگر حقیقت میں تم ایک ملازمہ کی طرح دکھتی ہو۔ اگر واقعی میں وہ تمہیں راجکماری سمجھتا ہوتا تو وہ تمہیں کسی محل نما بنگلے میں رکھتا، نہ کہ اس کچے اور ٹوٹے پھوٹے مکان میں۔ ان کے الفاظ میرے دل کو زخمی کرتے، لیکن میں نے صبر کرنا سیکھ لیا تھا۔ میں کسی کی باتوں کا کوئی جواب نہ دیتی، یہ سوچ کر کہ وقت ہی سب سے اچھا جواب دہ ہوتا ہے۔ میرے شوہر نے میرے خوابوں کو پورا کرنے کا عزم کر رکھا تھا۔ وہ مجھے تعلیم دلوانا چاہتے تھے تاکہ میں اپنے پاؤں پر کھڑی ہو سکوں۔ ایک دن وہ مجھ سے بولے، میں چاہتا ہوں کہ تم اپنی پڑھائی دوبارہ سے شروع کرو۔ اپنے شوہر کی یہ بات سن کر میں خاموش رہی، کیونکہ پڑھائی کا یہ سلسلہ تو بہت پہلے ہی مجھ سے چھوٹ گیا تھا۔ میری سوتیلی ماں نے میرے اسکول جانے پر پابندی لگا دی، جبکہ ان کے خود کی بیٹیوں نے بہت اچھے اسکولوں میں تعلیم حاصل کی۔ میں ماضی کی یادوں میں چلی گئی۔ میرے شوہر نے جب مجھ سے دوبارہ پوچھا تو میں ماضی کی یادوں سے باہر آئی۔ ان کی خواہش تھی کہ میں اپنی قابلیت ثابت کروں اور دنیا کو دکھاؤں کہ ایک عورت کا مقام اس کی ظاہری خوبصورتی پر منحصر نہیں ہوتا۔ میں نے بھی ان کے عزم کا پاس رکھا اور دوبارہ سے تعلیمی میدان میں خود کو ثابت کرنے کے لیے کود پڑی۔ اس دوران میرے شوہر نے میرا بھرپور ساتھ دیا۔ وہ مجھے ہر قدم پر اس بات کا یقین دلاتے ہوئے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، اور ان کا ساتھ ہی میرے لیے مضبوط سہارا تھا۔ ایک دن وہ میرے لیے چھوٹا سا تحفہ لائے۔ وہ ایک کتاب تھی جس کا نام تھا خود کو پہچانو۔ انہوں نے کہا، یہ کتاب تمہارے اندر کی خوبصورتی کو تلاش کرنے میں تمہاری مدد کرے گی، اور یہ جو تم دوسروں کی بلا وجہ کی گفتگو کی وجہ سے اپنے اندر ایک طوفان برپا کیے ہوئے ہو، یہ پڑھنے سے تمہارے اندر کا وہ طوفان تھم جائے گا۔ میں نے اس کتاب کو پڑھنا شروع کیا تو اس کا ہر لفظ میرے دل کی گہرائیوں میں اترتا گیا۔ اس کتاب کو پڑھنے سے میں نے محسوس کیا کہ میری زندگی کا مقصد صرف دوسروں کو خوش کرنا ہی نہیں، بلکہ خود کو پہچاننا اور خود کو سنوارنا ہے۔ اس دن سے میں نے اپنی زندگی میں نئی امیدوں کو جگہ دینا شروع کر دی اور مایوسیوں کو اپنی زندگی سے نکال پھینکا۔ اس دن میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنی عزت اور محبت کو اپنی قابلیت کی بنا پر حاصل کروں گی۔ میرے شوہر اور ان کی محبت اور عزت نے مجھے اپنی پہچان بنانے کی نئی راہیں دکھائیں۔ میرے شوہر نے مجھے اپنے اندر چھپی عورت کو جگانے میں میرا بھرپور ساتھ دیا۔ انہوں نے میرے اندر یہ شعور پیدا کیا کہ ایک مضبوط عورت یہ معاشرہ بدل سکتی ہے۔ میری زندگی میں ایک عجیب سی تبدیلی آ رہی تھی۔ شوہر کے پیار اور حوصلے نے مجھے سوچنے پر مجبور کر دیا کہ شاید میں بھی کچھ بن سکتی ہوں، اپنے لیے کچھ کر سکتی ہوں اور اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتی ہوں۔ لیکن یہ سفر اتنا آسان نہیں تھا جتنا میں سوچ رہی تھی۔ ایک دن میرے شوہر نے مجھ سے کہا، اگر تم چاہو تو میں تمہیں پڑھنے کے لیے کسی ادارے میں داخلہ دلوا سکتا ہوں۔ میں حیرت سے اپنے شوہر کی طرف دیکھنے لگی تو وہ میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے مجھے دلاسا دیتے ہوئے بولے، تمہاری تعلیم تمہیں وہ مقام دے گی جس کی تم حقدار ہو۔ یہ بات میرے لیے حیران کن تھی۔ تعلیم میری جیسی لڑکی کے لیے؟ پہلے تو میں ڈر گئی کہ کیا میں واقعی میں یہ سب کر سکتی ہوں، لیکن ان کے حوصلے اور محبت نے مجھے ہمت دی۔ انہوں نے اپنے معمولی وسائل کے باوجود میرے لیے ایک مقامی اسکول میں داخلہ کروا دیا۔ میرے دل میں ایک عجیب سی خوشی اور خوف کا امتزاج تھا، لیکن جیسے ہی میں نے پڑھائی شروع کی تو مجھے معلوم ہوا کہ یہ دنیا کتنی خوبصورت اور وسیع ہے۔ پڑھائی انسان کے اندر کی خوبصورتی کو اجاگر کرتی ہے، نہ کہ ظاہری خوبصورتی کو۔ میں نے یہ اس دن جانا ہے۔ میرے تعلیم کے سفر کو نہ میری سوتیلی ماں نے قبول کیا اور نہ ہی میرے بہنوں نے۔ ان کے طنزیہ جملے میرے کانوں میں گونجتے رہے، اب یہ کالی لڑکی پڑھائی کرے گی کیا کرے گی؟ کچھ نہیں بدلے گا۔ وہ دو کاڑی کا انسان بھی اس کے لیے کچھ نہیں کر سکے گا، خود ہی ذلیل ہو کر تھک کر بیٹھ جائے گا۔ کچھ نہیں کر سکتے یہ دونوں۔ میری سوتیلی ماں بہنوں کی یہ طنزیہ باتیں میں اپنے لیے تو برداشت کر لیتی، مگر اپنے شوہر کے لیے برداشت کرنا میرے لیے بہت مشکل تھا۔ ان کے یہ الفاظ مجھے توڑنے کی کوشش کرتے، لیکن میں نے انہیں اپنی طاقت بنا لیا اور عہد کر لیا کہ ایک دن انہیں میں کچھ نہ کچھ کر کے دکھاؤں گی۔ ایک دن میں بیٹھی کتاب پڑھ رہی تھی۔ میری سوتیلی بہن بولی، تمہارے جیسی لڑکیاں خواب دیکھنا بند کر دیں، یہ سب کچھ تمہارے بس کا روگ نہیں ہے۔ لیکن اس بار میں خاموش نہیں رہی۔ میں نے مسکرا کر کہا، دیکھنا ایک دن یہی خواب میری حقیقت بنے گے، اور وہ دن میرے لیے سب سے بڑا دن ہوگا۔
تو وہ ہنستے ہوئے طنز کرنے لگی۔ تمہاری حقیقت یہی ہے کہ تمہارا رنگ کالا ہے اور تم 2 کوڑی کے ملازم کی بیوی ہو۔ اس سے آگے تمہاری کوئی اوقات نہیں ہے، اور یہ جو تم اپنے خوابوں کو حقیقت کی شکل دینا چاہتی ہو، یہ کبھی ممکن نہیں ہوگا۔ تم ہمیشہ یہیں رہو گی جہاں پر تم اس وقت کھڑی ہو۔ میری سوتیلی بہن کی باتوں نے مجھے بہت مایوس کیا۔ وہ حوصلہ جو میرے شوہر نے دیا تھا جھاگ کی طرح بیٹھنے لگا، تو میرے شوہر نے نہ صرف میرا حوصلہ بڑھایا بلکہ میرے ساتھ میرے تعلیمی سفر میں شریک بھی ہو گئے، اور رات کو دیر تک میرے ساتھ بیٹھ کر میری پڑھائی میں مدد کرتے، میرے سوالوں کے جواب ڈھونڈتے اور ہر کامیابی پر مجھے داد دیتے اور حوصلہ دیتے۔ ان کا داد دینا میرے حوصلے کو بلند کرتا۔ وہ کہتے کہ تم یہ کر سکتی ہو۔ اس حوصلے کی بنا پر میں بہتر سے بہتر کرتی چلی گئی۔ آہستہ آہستہ میں کامیابی کی سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ ہر سیڑھی پر میرے شوہر میرے ہمراہ کھڑے رہے۔ کبھی بھی انہوں نے مجھے تنہا نہ چھوڑا، بلکہ میرا سایہ بن کر میرے روبرو چلتے۔ میرا امتحان آیا تو میں بہت ڈری ہوئی تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ زندگی کے باقی امتحانوں کی طرح میں اس امتحان کو بھی پاس نہیں کر پاؤں گی، لیکن میرے شوہر نے کہا، یقین رکھو، تمہارے اندر وہ قابلیت ہے جو دنیا بدل دے گی۔ میں اپنے اوپر ان کا یقین دیکھ کر ہر میدان میں اترنے کو تیار تھی۔ مجھے خود سے زیادہ جیسے اپنی شوہر کی ذات پر یقین تھا، اور واقعی جب نتیجہ آیا تو میں کلاس کی بہترین طالبہ تھی۔ یہ لمحہ میری زندگی کا پہلا قدم تھا جہاں میں نے خود کو پہچانا کہ واقعی میں بھی کچھ کر سکتی ہوں۔ اس دن میں نے اپنے شوہر سے کہا، آپ نے مجھے وہ عزت دی جو شاید کسی نے کبھی نہیں دی تھی۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ ایک دن میں آپ کو فخر کا موقع دوں گی۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، تم پہلے ہی میرا فخر ہو، میرا مان ہو۔ میری زندگی ایک نئی سمت اختیار کر رہی تھی۔ تعلیم کے میدان میں میری کامیابیاں صرف میرے لیے اہم نہ تھیں، بلکہ میرے شوہر کے لیے بھی یہ فخر کا لمحہ تھا۔ ان کی محبتوں اور قربانیوں نے مجھے مضبوط بنایا، لیکن اب وقت تھا کہ میں اپنے وجود کو ثابت کروں اور دنیا کے سامنے اپنی اہمیت منواؤں، کیونکہ اب میں وہ کمزور اور مایوسی میں گھری ہوئی لڑکی نہیں تھی، بلکہ ایک مضبوط اور باہمت لڑکی بن چکی تھی جس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہ تھا۔ ایک دن میرے اسکول کے پرنسپل نے مجھے بلایا اور کہا کہ ہمیں ایک تقریری مقابلے میں اپنے اسکول کی نمائندگی کے لیے طالبہ کی ضرورت ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ تم حصہ لو۔ یہ سنتے ہی میرے دل میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی۔ میں جو کبھی خود پر یقین نہیں رکھتی تھی، جسے خود کی طاقت پر ہی بھروسہ نہیں تھا کہ وہ دوسروں کے سامنے ایک لفظ بھی بول پائے گی، تو وہ کیسے سب کے سامنے کھڑی ہو کر بات کر سکتی تھی۔ لیکن میرے شوہر نے مجھے حوصلہ دیا، یاد رکھو، یہ موقع تمہارے خوابوں کی تعبیر کا پہلا قدم ہے، ہمت کرو، تم یہ کر سکتی ہو۔ کوئی بھی کام انسان کے اختیار سے باہر نہیں ہے۔ میں نے ڈرتے ہوئے اس چیلنج کو قبول کیا، کیونکہ اس میں میرے شوہر کی خوشی اور رضامندی شامل تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ میں یہ مقابلہ کروں اور جیتوں۔ کئی راتیں جاگ کر میں نے اپنی تقریر تیار کی۔ جب مقابلے کا دن آیا تو میرا دل خوف اور جوش کے عجیب امتزاج سے بھرا ہوا تھا، مگر ایک خوف ابھی بھی میرے اندر باقی تھا کہ نہ جانے اتنے لوگوں کے سامنے میں بول بھی پاؤں گی یا نہیں۔ میں نے خود کو حوصلہ دیتے ہوئے کہا کہ مجھے یہ کرنا ہوگا، میرے اپنے لیے نہیں تو اس انسان کے لیے جو مجھے یہاں تک پہنچانے کی وجہ بنا۔ اس لیے میں اسٹیج پر جانے سے پہلے یہ فیصلہ کر چکی تھی کہ میں یہ مقابلہ کسی بھی صورت جیت کر رہوں گی۔ مقابلے کے دوران میں نے ڈرتے ہوئے اسٹیج پر قدم رکھا۔ وہاں موجود سینکڑوں آنکھیں میری طرف دیکھ رہی تھیں۔ تقریر کرتے ہوئے میری آواز کانپ رہی تھی، لیکن پھر مجھے اپنے شوہر کے الفاظ یاد آئے، یقین رکھو، تم بدل سکتی ہو۔ یہ الفاظ میرے لیے کسی مضبوط سہارے سے کم نہ تھے۔ یہ سوچتے ہی میں نے دل جمی کے ساتھ اپنی تقریر شروع کی۔ میرے الفاظ دل سے نکلے تھے اور ان کا اثر بھی دلوں تک پہنچا۔ جب میں نے تقریر ختم کی تو پورا حال تالیوں سے گونج اٹھا۔ یہ لمحہ میری زندگی کا پہلا ایسا لمحہ تھا جب مجھے لگا کہ میں واقعی کچھ کر سکتی ہوں اور مجھ میں کچھ کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ تقریری مقابلے میں مجھے پہلا انعام ملا۔ پرنسپل نے مجھے اسٹیج پر بلا کر انعام دیا اور کہا کہ ہمیں تم پر فخر ہے، تم نے نہ صرف اپنا بلکہ اپنے اسکول کا نام بھی روشن کیا ہے۔ پرنسپل کے یہ جملے میری روح کو تسکین دے رہے تھے۔ میں نے وہ انعام اپنے شوہر کے ہاتھوں میں تھمایا اور کہا، یہ آپ کا ہے، کیونکہ اگر آپ نہ ہوتے تو میں یہ کبھی حاصل نہ کر پاتی۔ انہوں نے خوشی سے کہا، یہ تمہاری محنت کا نتیجہ ہے، اور یہ تو ابھی صرف پہلی کامیابی تھی، ابھی تو تمہاری کامیابیوں کا آغاز ہوا ہے۔ وہ میرا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے بولے، میں نے تم سے کہا تھا نا کہ تمہارے اندر سب کچھ کرنے کی ہمت ہے، اور دیکھو آج تم نے کر دکھایا۔ میں اپنی آنکھوں میں اپنے شوہر کے لیے پیار کا ایک سمندر سماتے ہوئے بولی، یہ سب آپ کی محبت اور حوصلے کا نتیجہ ہے جو میں آج یہاں اس مقام پر کھڑی ہوں۔ میری کامیابی کی خبر پورے محلے میں پھیل گئی۔ وہ لوگ جو کبھی میرے رنگ اور حیثیت کا مذاق اڑاتے تھے اب مجھے مبارکباد دے رہے تھے۔
میری سوتیلی ماں اور بہنیں جو ہمیشہ میری حوصلہ شکنی کرتی رہتی تھی اب خاموش تھی. ان کے چہرے پر حیرانی صاف جھلک رہی تھی. وہ مجھے اٹھتے بیٹھتے کالی رنگت کی بنا پر تانا زنی کرتی. اب میرے سامنے ان کی نگاہیں جھکی ہوئی تھی. اس تقریری مقابلے کے بعد وہ لمحہ میرے لیے امید کی ایک نئی کرن تھا. میں نے اپنے آپ سے وعدہ کیا کہ میں اس سفر کو یہیں ختم نہیں ہونے دوں گی. یہ کامیابی میری منزل کی شروعات تھی اور اب مجھے اپنی شناخت کو مزید مضبوط بنانا تھا، کیونکہ مجھے یہ مرحلہ بہت جد و جہد کے بعد نصیب ہوا. اور اس کے بعد میں نے اپنے آپ میں بہت سی تبدیلیاں محسوس کی کہ انسان کی ظاہری خوبصورتی ہی اس کا سب کچھ نہیں، بلکہ اندرونی خوبصورتی ہی انسان کی اصل خوبصورتی ہے. تقریری مقابلے کی کامیابی نے میری زندگی میں ایک نیا جوش اور جذبہ پیدا کر دیا تھا. میں نے اپنی تعلیم کو مزید سنجیدگی سے لینا شروع کر دیا، مگر حقیقت میں کامیابی کا سفر کبھی بھی آسان نہیں ہوتا. زندگی نے مجھے نئے چیلنجز اور امتحانات کے لیے تیار کر لیا تھا، اور میں ان چیلنجز کو پورا کرنے کے لیے خود کو مضبوط بنا چکی تھی. ایک دن میرے شوہر نے مجھ سے کہا، تم نے یہ ثابت کر دیا کہ تم میں ہمت اور قابلیت ہے. اب وقت ہے کہ تم اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کے لیے کچھ بڑا کرو، کچھ ایسا کرو جو تمہاری ذات کے علاوہ دوسروں کو فائدہ پہنچائے. انہوں نے میرے دل میں ایک نیا خواب جگا دیا. میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد استاد بنوں گی. میرا خواب تھا کہ میں ان لڑکیوں کے لیے روشنی کا مینار بنوں جنہیں سماج حقیر سمجھتا ہے. میرا یہ خواب جتنا خوبصورت تھا اتنا ہی مشکل بھی تھا. میرے وسائل محدود تھے اور میری سوتیلی ماں نے ہمیشہ کی طرح میرے راستے میں مشکلات پیدا کرنے کی بہت کوشش کی تاکہ میں اپنی جیسی لڑکیوں کی آواز نہ بن سکوں. ایک دن انہوں نے طنز کرتے ہوئے کہا، استاد بننے کا خواب دیکھنے والی یہ کالی لڑکی شاید پاگل ہو گئی ہے. کوئی تمہیں قبول نہیں کرے گا. تمہارے جیسے رنگ کی لڑکیاں استاد نہیں بلکہ نوکرانیاں بنتی ہیں. ان کے یہ الفاظ میرے دل کو زخمی کر گئے. وہ مجھے حوصلہ دینے کے بجائے ایسے الفاظ استعمال کر کے مجھے کمزور کرنے کی کوشش کرتی رہی. لیکن میرا شوہر ہمیشہ میرے ساتھ کھڑے رہے. انہوں نے کہا کہ لوگ تمہیں روکنے کی کوشش کریں گے، تمہارے راستے میں بہت سی رکاوٹیں بھی آئیں گی، لیکن تمہیں اپنے خواب کے لیے لڑنا ہے. بس تم ان لوگوں کی باتوں کو اگنور کرتے ہوئے آگے بڑھتے جاؤ. منزلیں خود بخود تمہاری اور بڑھیں گی. بھول جاؤ کہ تمہاری زندگی میں ایسے بھی لوگ ہیں جو تمہاری کامیابی سے خوش نہیں ہوتے بلکہ تمہیں توڑنے کی کوشش کرتے ہیں. میں نے اپنی تعلیم کے لیے ایک اسکالرشپ کے لیے درخواست دی. یہ اسکالرشپ ان لوگوں کے لیے تھی جو محنتی اور باصلاحیت تھے لیکن مالی وسائل کی کمی کا شکار تھے اور اپنی تعلیم جاری رکھنا چاہتے تھے. میں نے اپنے شوہر کے مالی وسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ درخواست دی تھی کیونکہ میں مزید اپنے شوہر کو تنگی نہیں دینا چاہتی تھی. میں نے دن رات محنت کی اور تمام تر توجہ اپنی پڑھائی پر مرکوز کی اور خدا سے دعا کرتی رہی کہ میرا یہ خواب پورا ہو جائے. جب اسکالرشپ کے نتائج کا اعلان ہوا تو میرا دل خوف اور امید کے درمیان جھول رہا تھا. میں اپنے رب سے دعائیں کر رہی تھی کہ اسکالرشپ کی فہرست میں میرا نام آ جائے تاکہ مجھے کسی بھی قسم کی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے. جب میں نے نتیجہ دیکھا تو میری آنکھیں خوشی سے بھر آئیں. میرا نام کامیاب امیدواروں کی فہرست میں سب سے اوپر تھا. میں نے خدا کا شکر ادا کیا اور اپنے شوہر کو یہ خوشخبری سنائی. انہوں نے کہا، یہ تمہاری محنت کا صلہ ہے اور میں جانتا ہوں کہ تم آگے بھی کامیاب ہوگی. کامیابی ہر قدم پر تمہاری منتظر ہوگی. میری اس کامیابی نے میرے محلے اور خاندان میں ایک نئی بحث چھیڑ دی. وہ لوگ جو پہلے مجھے حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے اب میری تعریف کر رہے تھے. میری سوتیلی ماں جو ہمیشہ میرے خلاف رہتی تھی اب خاموش تھی. میری بہنیں جن کی شادیاں اونچے خاندان میں ہوئی تھی میرے سامنے جھجکتی ہوئی نظر آئیں. شاید انہیں یہ احساس ہو رہا تھا کہ تعلیم رنگ اور حیثیت کی محتاج نہیں ہوتی. وہ مرحلہ میرے لیے ایک سنگ میل تھا. مجھے احساس ہوا کہ اگر انسان محنت کرے تو کوئی بھی چیز اس کے خوابوں کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتی. اور میری اپنی جد و جہد نے مجھے وہ طاقت دی جو میں نے کبھی خود میں محسوس نہیں کی تھی. وہ کمزور اور سہمی ہوئی لڑکی اب ایک طاقت بن چکی تھی. اسکالرشپ حاصل کرنے کے بعد میری زندگی نے ایک نیا موڑ لیا. میرے قدموں میں ایک نئی مضبوطی تھی اور میرے دل میں نئے خوابوں کی روشنی. میں نے اپنی تعلیم کا سفر جد و جہد کے ساتھ جاری رکھا مگر کامیابی کے راستے پر چلتے ہوئے مشکلات کا سامنا بھی بڑھتا گیا. مقامی اسکول میں تربیتی تدریس کے لیے مجھے موقع ملا. یہ پہلا موقع تھا جب میں نے اپنے خواب کو حقیقت میں تبدیل ہوتے دیکھا. میں بہت خوش تھی کیونکہ مجھے اپنے خواب حقیقت میں بدلتے دکھائی دے رہے تھے. وہ خواب جو میں نے شاید کبھی دیکھے بھی نہ تھے. جب میں پہلی بار بچوں کے سامنے کھڑی ہوئی تو میرا دل خوف اور خوشی سے دھڑک رہا تھا. ایک ایسی خوشی جو میں نے آج سے پہلے کبھی محسوس نہ کی تھی. لیکن جیسے ہی میں نے تدریس شروع کی مجھے احساس ہوا کہ یہی منزل ہے. مجھے ایسی منزل کی تلاش تھی. اس دن مجھے ایسا لگا
जैसे मेरी तलाश पूरी हो गई हो। बच्चे मेरी बातों को दिलचस्पी से सुनते और उनकी आंखों में सीखने की जुस्तजू मुझे मजीद मेहनत पर आमादा करती। मैं उन्हें और मेहनत से पढ़ाने लगी। मेरे उस्ताद और स्कूल के दीगर अमले ने मेरी पढ़ाई के जज्बे और काबिलियत को सराहा और कहा, तुम में वो जज्बा है जो एक उस्ताद को अजीम बनाता है। मेरी कामयाबी की खबर जैसे जैसे फैल रही थी, समाज का रवैया बदल रहा था। वो लोग जो कभी मेरे रंग, हैसियत और पसे मंजर पर तंज करते थे, अब मेरे अज़म और मेहनत की तारीफ करते न थकते। मेरी सौतेली माँ जो हमेशा मेरी हौसला शिकनी करती थी, अब मुझे खामोशी से देखती रहती। शायद उनके दिल में पछतावा था, लेकिन उनके गुरूर ने उन्हें कुछ कहने न दिया। मगर उनकी आंखें बता रही थी कि उनको अपने किए का अफसोस है। उनका सौतेलापन उनको मेरे करीब आने से रोके हुए था। इस बात का मुझे बखूबी अंदाजा था। जब मेरी तालीम मुकम्मल हुई तो मुझे एक मशहूर स्कूल में मुस्तकिल उस्ताद की नौकरी की पेशकश हुई। ये मेरे लिए एक बड़ी कामयाबी थी, लेकिन साथ ही एक चैलेंज भी। यह स्कूल एक बड़े शहर में था, जहां जाने का मतलब था कि मुझे अपने शौहर और अपने मामूलात को छोड़ना पड़ेगा। मैं उलझन में थी कि क्या मैं अपने ख्वाबों के लिए, इन कुर्बानियों के लिए तैयार हूं। मेरे शौहर ने मेरी कैफियत को समझा और कहा, यह मौका तुम्हारे लिए बहुत अहम है। मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, बल्कि तुम्हारे हर फैसले में तुम्हारा साथ दूंगा, और अगर तुम वहां जाना चाहती हो तो खुशी से जाओ। मुझे तुम्हारे वहां जाने पर कोई एतराज नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारे रास्ते में रुकावट नहीं बनना चाहता। ये बात सुनकर मेरा दिल भर आया। मैंने फैसला किया कि मैं अपने ख्वाब को हकीकत बनाने के लिए इस चैलेंज को कबूल करूंगी, लेकिन साथ ही अपने रिश्ते को अपनी अव्वलीन तरजीह बनाऊंगी, क्योंकि इस रिश्ते की बदौलत आज मैं इस मकाम पर थी। तो मैं कैसे इस मुकद्दस रिश्ते को अपनी नौकरी के लिए इग्नोर कर सकती थी। मैंने नौकरी कबूल की और एक नए शहर में कदम रखा। वहां के माहौल ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। मैंने देखा कि तालीम सिर्फ किताबों तक महदूद नहीं, बल्कि ये लोगों के दिलों और सोच को बदलने का जरिया है। मेरी तालिबा ने मुझे न सिर्फ एक उस्ताद के तौर पर कबूल किया, बल्कि उनकी कामयाबियों में मेरा हौसला भी शामिल होने लगा। मैंने कई ऐसे बच्चों को बेहतर बनाया जो समाज की नज़र में नाकाम समझे जाते और जिन्होंने समाज की बातों में आकर अपने अंदर के बहादुर इंसान को बिल्कुल खत्म कर लिया था। मेरी बातों और मेरे हौसले से उनकी काबिलियत उभर कर बाहर आई। मैंने उनके अंदर उस हिम्मत और हौसले को उजागर किया जो शायद मुझ में पहले कभी न थी। मैं चाहती थी कि जिस तरह मैं एक मजबूत इंसान बन चुकी हूँ, मेरी तालिबा भी बिल्कुल इसी तरह अपने आप को मनवाए। मेरी कामयाबी की खबरें जब मेरे गांव तक पहुंची तो वही हिकारत से भरे लोग फख्र से मेरा जिक्र करते। मेरी सौतेली माँ ने एक दिन फोन पर मुझसे कहा, मैंने तुम्हें कभी अहमियत नहीं दी, लेकिन आज मुझे तुम पर फख्र है। ये अल्फाज मेरे दिल को सुकून देने के लिए काफी थे, और उन अल्फाज ने मेरे अंदर मजीद हिम्मत बढ़ाई कि मैं मजीद ऊंची उड़ान भरूं। उस दिन मैंने जाना कि जब इंसान अपने इरादों और मेहनत के साथ आगे बढ़ता है तो दुनिया खुद उसके रास्ते साफ करने लगती है। मेरी जिंदगी कामयाबी के रास्ते पर चल पड़ी थी, लेकिन जिंदगी आजमाइशों से खाली कभी नहीं होती। नए शहर में नौकरी करने के बाद मैंने न सिर्फ अपने ख्वाबों को पूरा करने का सफर जारी रखा, बल्कि कई बच्चों के ख्वाबों को भी हकीकत में बदलने का जरिया बनी। लेकिन इस सफर ने मुझे ऐसी हकीकतों से रोशनास करवाया जिनका सामना करना मेरे लिए आसान नहीं था। मेरी तदरीस, अंदाज और लगन ने जल्द ही मुझे इलाके में मशहूर कर दिया। वालिदैन मेरे पास अपने बच्चों के मसाइल लेकर आते और मेरे मशवरों पर अमल करते। मेरी तालिबा न सिर्फ तालीम मैदान में कामयाब रहे, बल्कि उनकी जिंदगियों में भी तब्दीलियां आ रही थी। स्कूल की प्रिंसिपल ने एक तकरीब में मेरे बारे में कहा कि ये उस्ताद सिर्फ किताबें नहीं पढ़ाती, बल्कि जिंदगी का सबक भी देती है। यह तारीफ मेरे लिए एक एजाज था, लेकिन जैसे जैसे शोहरत बढ़ती गई, मैं अपने शौहर के बगैर जिंदगी में खला महसूस करने लगी। उनके बगैर ये कामयाबियां मुझे अधूरी लग रही थी। मैं ये कामयाबियां उनके साथ मिलकर मनाना चाहती थी, जो कि उनका असल हक था। उनसे दूरी का मुझे शदीद एहसास होता। मैं चाहती थी कि उनके करीब रहकर अपने ख्वाबों को तकमील तक पहुंचाऊं। एक दिन मेरे शौहर ने मुझे कॉल पर कहा कि मैं तुम्हारी कामयाबियों पर बहुत खुश हूँ, लेकिन तुम्हें देखे बिना दिन गुजारना मुश्किल हो रहा है। उनकी ये बात मेरे दिल को छू गई। मैंने महसूस किया कि मेरी कामयाबियों के पीछे उनकी कुर्बानियां छुपी हैं और मैं उनके साथ वक्त नहीं गुजार पा रही। मैंने फैसला किया कि मैं अपनी नौकरी और शादी के दरमियान तवाज़ुन कायम करूंगी। मैंने स्कूल से दरखास्त की कि मुझे गांव के करीब किसी ब्रांच में ट्रांसफर दिया जाए, ताकि मैं अपने शौहर के साथ रहते हुए अपने ख्वाबों को भी जारी रख सकूं। जब मैं गांव वापस आई तो मेरे गांव के लोग अब मेरे साथ इज्जत से पेश आ रहे थे। इतनी इज्जत मुझे पहले कभी नहीं मिली थी जितनी की कामयाबी के बाद मिल रही थी। मेरी सौतेली माँ जो मुझे कबूल नहीं करती थी, अब मेरी तारीफ करती नजर आती, लेकिन उनके रवैये में अभी भी एक झिझक थी। और मेरे वालिद
جنہوں نے کبھی ماں کے خوف کی وجہ سے میرے سر پر ہاتھ تک نہ رکھا تھا، میرے گاؤں واپس آنے پر وہ مجھے فخر سے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے بولے، بیٹی تم میرا فخر ہو، آج تمہاری وجہ سے میرا سر فخر سے بلند ہے۔ تو میری آنکھوں میں نمی اتر آئی، کیونکہ میں اپنے والد کے پیار اور شفقت کے لیے پل پل ترسی تھی۔ میرا جی چاہتا تھا کہ ان کے سینے سے لگ کر اپنے تمام دکھ بھول جاؤں۔ وہ کندھا جس پر سر رکھا، میں اپنے تمام دکھ اپنے والد کو سنانا چاہتی تھی۔ مجھے میری کامیابی کے بعد میسر ہوا۔ میری واپسی کے بعد گاؤں کے کئی والدین نے درخواست کی کہ میں ان کے بچوں کو تعلیم دوں۔ گاؤں میں ایک پرانا اسکول تھا جو کافی عرصے سے خستہ حال میں تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اسے دوبارہ فعال کروں گی اور ان بچوں کو پڑھاؤں گی جو مالی مسائل کی وجہ سے تعلیم سے دور رہتے ہیں۔ میں چاہتی تھی کہ میری طرح کوئی بھی بچہ تعلیم سے محروم نہ رہے۔ میرے اس فیصلے کو سب نے سراہا، لیکن کچھ لوگوں نے تنقید بھی کی کہ یہ لڑکی شہر کے اسکول میں کام کرنے کے بعد یہاں گاؤں کے بچوں کے لیے وقت کیوں ضائع کر رہی ہے۔ ان باتوں نے مجھے تھوڑا دکھی کیا، لیکن میرے شوہر نے مجھے تسلی دی، تمہیں ان لوگوں کے لیے کام کرنا ہے جو واقعی تمہاری محنت کو سمجھتے ہیں۔ دنیا کی باتوں کی پرواہ نہ کرو، کیونکہ اگر تم نے دنیا کی باتوں کی پرواہ کرنا شروع کر دی تو تم کبھی بھی دوسروں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ نہیں کر پاؤ گی۔ میں نے گاؤں کے اسکول کو دوبارہ تعمیر کرنے کی مہم شروع کی۔ میرے شوہر نے میری مالی اور جذباتی طور پر بھرپور مدد کی۔ میرے طلباء اور ان کے والدین نے بھی اس کام میں میرا بھرپور ساتھ دیا۔ کچھ مہینوں کے اندر اسکول دوبارہ کھل گیا اور وہ بچے جو کبھی تعلیم جیسے زیور سے محروم تھے اب اسکول کی بینچوں پر بیٹھے نظر آتے ہیں۔ گاؤں کے بچے مجھے استاد جی کہہ کر پکارتے۔ ان کی خوشیاں میری سب سے بڑی کامیابیاں بن گئی۔ میں نے یہ سیکھا کہ کامیابی صرف اپنی خواہشات کو پورا کرنے میں نہیں بلکہ دوسروں کے خوابوں کو تعبیر دینے میں ہے۔ گاؤں کے اسکول کو دوبارہ فعال کرنے کے بعد میری زندگی میں سکون اور خوشی آ گئی۔ بچوں کی معصوم مسکراہٹیں اور ان کے والدین کی دعائیں میرے لیے کسی خزانے سے کم نہیں تھی۔ لیکن زندگی میں کبھی کبھی خوشیاں طوفان سے پہلے کا سکون ہوتی ہیں۔ ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے میرے حوصلے اور استقامت کو آزمایا۔ ایک دن گاؤں کے چند بااثر افراد نے اسکول پر اعتراض اٹھایا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ اسکول گاؤں کے بچوں کے لیے نہیں بلکہ یہاں کے حالات کے لیے بے سود ہے۔ یہ زمین دوسری چیزوں کے لیے استعمال ہونی چاہیے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ہمیشہ اپنے فائدے کے لیے دوسروں کو نقصان پہنچایا تھا۔ اسکول کی کامیابی اور بچوں کی تعلیم ان کے لیے خطرہ تھی۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ گاؤں کے بچے تعلیم یافتہ ہوں اور ان کے مقابلے پر آ سکیں۔ انہوں نے اسکول بند کرنے کی دھمکیاں دینا شروع کر دیں۔ وہ میرے پاس آئے اور کہا، یہ اسکول بند کر دو ورنہ تمہیں اور تمہارے خاندان کو اس کے نتائج بھگتنا ہوں گے۔ میں خوفزدہ تھی، لیکن میرے شوہر نے میرا ہاتھ تھام کر کہا، تم نے یہ اسکول بچوں کے مستقبل کے لیے بنایا ہے۔ ہم کسی کے دباؤ میں آ کر اپنا مقصد نہیں چھوڑیں گے۔ تم ان لوگوں کی دھمکیوں کی بالکل بھی پرواہ مت کرو اور اپنے مقصد پر ڈٹی رہو۔ یہ لوگ خود ہی تمہارے راستے سے ہٹ جائیں گے۔ میں نے گاؤں کے بزرگوں حکام سے رابطہ کیا اور ان کے سامنے اسکول کی اہمیت اور بچوں کے مستقبل کے لیے اپنی بات رکھی۔ بااثر افراد نے اپنی ناجائز طاقت کا استعمال کرتے ہوئے میرے خلاف مقدمہ درج کروا دیا۔ یہ وقت میرے لیے بہت مشکل تھا، لیکن میرے طلباء اور ان کے والدین اور میرے شوہر نے مجھے حوصلہ دیا۔ جب گاؤں کے لوگوں کو معلوم ہوا کہ اسکول کو بند کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو وہ میرے حق میں کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے احتجاج کیا اور مقام و حکام کو درخواست دی کہ اسکول بچایا جائے۔ ایک دن گاؤں کی ایک بوڑھی خاتون میرے پاس آئی اور کہا، بیٹی تم نے ہمارے بچوں کے لیے جو کیا ہے وہ کوئی نہیں کر سکتا، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ ان کے الفاظ نے میرے اندر ایک نئی ہمت پیدا کی۔ کئی مہینوں کی جد و جہد کے بعد عدالت نے اسکول کے حق میں فیصلہ دیا اور اس فیصلے نے نہ صرف اسکول کو بلکہ گاؤں کے لوگوں کو یہ پیغام دیا کہ تعلیم کا حق کسی بھی قیمت پر چھینا نہیں جا سکتا۔ اس فیصلے کے باعث اسکول پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گیا۔ بااثر افراد نے بھی اپنی کوششیں ترک کر دیں۔ آہستہ آہستہ بچوں کی تعداد بڑھنے لگی اور گاؤں کے لوگ بچوں کو بہتر تعلیم کے لیے مزید تعاون کرنے لگے۔ اس آزمائش نے مجھے یہ سکھایا کہ اگر آپ کا مقصد نیک ہو، آپ کا حوصلہ مضبوط ہو، تو کوئی بھی طاقت آپ کو شکست نہیں دے سکتی۔ میرے شوہر، طلباء اور گاؤں کے لوگوں کی حمایت نے میرے خواب کو مزید بلند کر دیا۔ گاؤں کے اسکول کی کامیابی کے بعد میرے طلباء میں سے کئی بچے تعلیم کے میدان میں نمایاں کامیابیاں حاصل کر رہے تھے۔ ان میں سے کچھ ڈاکٹرز بنے، کچھ انجینئرز اور کچھ نے خود استاد بننے کا فیصلہ کیا۔ ان کی کامیابی میری زندگی کا سب سے بڑا انعام تھی۔ گاؤں کے کئی افراد نے اپنے بچوں کو تعلیم دلوانے کی اہمیت کو سمجھا اور اپنی بیٹیوں کو بھی اسکول میں بھیجنا شروع کیا۔ یہ ایک ایسی تبدیلی تھی جس کا خواب میں نے دیکھا تھا۔ ایک دن میرے شوہر نے مجھ سے کہا،
تم نے گاؤں میں جو روشنی پھیلائی ہے وہ اب دوسرے گاؤں تک بھی جا پہنچی ہے۔ ہمیں تعلیم کا یہ پیغام دوسرے گاؤں تک لے جانا ہوگا۔ میرے شوہر کا یہ خواب میرے دل کو چھو گیا، کیونکہ میں نے یہ خواب بہت پہلے دیکھا تھا۔ ہم نے مل کر فیصلہ کیا کہ گاؤں کے قریب مزید اسکول کھولیں گے تاکہ تعلیم کی روشنی ہر جگہ پہنچے۔ میرے شوہر جو ابتدا سے میرے ساتھ کھڑے تھے، انہوں نے اپنی زندگی دوسروں کے لیے جینے میں لگا دی، اور یہی اصل کامیابی تھی۔ ان کی یہ بات میرے دل کو سکون دے گئی۔ ہمیں احساس تھا کہ ہم نے اپنی زندگی کو ایسا مقصد دیا ہے جو دوسروں کے لیے فائدہ مند ہے۔ فاؤنڈیشن کی سالگرہ پر ایک بڑی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ اس میں میرے طلباء، ان کے والدین، گاؤں کے لوگ اور میرے شوہر موجود تھے۔ میرے سابقہ طلباء نے اس موقع پر کہا، استاد جی نے ہماری زندگیوں کو بدل دیا۔ ان کی محنت اور لگن کی وجہ سے آج ہم یہاں کھڑے ہیں۔ یہ لمحہ میرے لیے کسی خواب سے کم نہیں تھا۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ اس نے مجھے وہ سب کچھ عطا کیا جو کبھی میرے لیے ناممکن لگتا تھا۔ زندگی میں اگر مقصد نیک ہو اور ارادہ مضبوط ہو تو کوئی بھی طاقت آپ کو اپنے خوابوں کی تعبیر سے نہیں روک سکتی۔ میری زندگی کا اگزامپل اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ تعلیم، محبت اور محنت کسی بھی اندھیرے کو روشنی میں بدل سکتی ہے، اور کامیابی کی اونچائیوں تک پہنچانے کے لیے آپ کا رنگ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ یوں میرا سفر ایک خوشحال اور کامیاب انجام تک پہنچا، جہاں میں نے نہ صرف اپنے خوابوں کو پایا بلکہ دوسروں کے خوابوں کو بھی حقیقت میں بدلنے کا ذریعہ بنی، اور یہی میری زندگی کا اصل مقصد تھا۔